السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے۔ یگانہ چنگیزی کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یگانہ چنگیزی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دبستان عظیم آباد کے شعراء میں شاد اور راسخ عظیم آباد کے بعد اگر کسی غزل گو شاعر کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ یگانہ چنگیزی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تلاش معاش میں یگانہ کی زندگی کا بیشتر حصہ خصوصاً لکھنؤ میں گزرا اور عظیم آباد سے دور رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی لکھنؤ میں ہی ہوا۔ لیکن ان کی غزلوں کا جب مجموعی مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی غزلوں کا رنگ و آہنگ بالکل منفرد ہے۔ زیر شامل نصاب یگانہ کی دو غزلیں اس حقیقت کی غمازی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی پہلی غزل کا مصرع پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے میں ایک مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں اسے تلمیح کہتے ہیں۔ فرہاد نے کبھی شیریں کو پانے کے لیے پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر نکالی تھی، لیکن وہ کوہکن آخر اسی مٹی کا حصہ بن گیا۔ یہاں یگانہ مذکورہ تاریخی قصے کو الفاظ کے پھیر بدل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے زندگی کے انجام اور دنیا کی بے ثباتی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یگانہ کی غزل گوئی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو زوردار اور پر اثر بنانے کے لیے ایک خیال کو مختلف پیرائے میں اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ مصرع وہ لغزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کیا تکرار سے شعری حسن پیدا ہو گیا۔ یگانہ کی غزل میں انانیت، زمانے سے نبورت آزمائی کا جذبہ اور حوصلہ موجود ہے۔ بول چال اور روزمرہ کی زبان میں استعمال ہونے والے عام محاورات اور ضرب الامثال کو یگانہ اپنی شاعری میں اکثر بہت آسانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ انانیت کے سبب یگانہ نے لکھنؤ میں اپنے بہت سے مخالفین پیدا کر دیے تھے۔ غالب اور اقبال تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کی شاعری کے خلاف لکھتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک ان کے کلام پر توجہ نہیں دی جا سکی۔ بہرحال کلاسیکی شاعری میں یگانہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور انہیں غالب شکن کہا جاتا ہے۔